آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ کا 11واں نمبر ہے۔ اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ کا دعا تھا کہ اس کے بعد آپ کی تکلیف کرنا، یہ حضرت ام المؤمنین بی بی میمونہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بہت کم وقت آپ کو ملا۔ آپ سے بعض روایت میں ہے 46 اور بعض روایت میں آئے کہ 76 حدیث آپ سے منقول ہے۔ اب رہیت کیا ہے جسم آپ کا عبد مبارک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے احرام مان کر تشریف لے گئے 7 ہجری میں، تو اس وقت آپ کا نکاح حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طے پایا۔ یہاں پر ایک دفعی مسئلہ بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہا کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ حالت احرام میں نکاح جائز ہے، لیکن اس کے بعد کے کام جائز نہیں۔ حالت احرام میں نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس صرف نکاح کے اس کے بعد کے تمام حالت احرام میں نہ جائے۔ حضرت میمونہ کا پرانا نام برہ تھا، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام میمونہ رکھا۔ یہ میمونہ یمن سے مشتق ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے سے 2 شوہر سے بے ہو گیا ہے، آپ کے 2 نکاح اور اتفاق کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج میں صرف ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک باقرہ تھی، باقی کے پورے 10 ازواج جو ہیں 2 شوہروں سے دی ہوئی، یہ بات 2 شوہر۔ تو حضرت میمونہ کے پہلے سے جو ہے ایک شوہر جو آپ کو طلاق دے کے تھے، اور ایک شوہر کا انتقال ہو رہا ہے۔ تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میمونہ سے نکاح کیوں نہیں فرمائیں؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے اس طرح کو قسم فرمایا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو ان کے ذریعے سے حضرت میمونہ کے پاس نکاح کا پیغام دیا، اور جب وہاں نکاح کا پیغام پہنچا تو حضرت میمونہ نے حضرت عباس جو حضرت میمونہ کی بہن بیٹی ہوئی حضرت ابن عباس، آپ نے ان کو اپنا وکیل بنایا اور عقد ہو گیا۔ 500 جو ہے درہم مہر مانگا گیا آپ کا، کے ساتھ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ایک روایت نہیں تھی موجود کہ جس وقت حضرت میمونہ کے پاس پیغام پہنچا تو آپ اونٹ پر سوار ہوئے، اور جیسے ہی یہ پیغام پہنچا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کے لیے پیام بھیجے ہیں، تو آپ خوش ہو گئی، اور حالت مسرت میں آپ نے فرمایا کہ میں میرا اونٹ جو کچھ اس کا سب سامان ہے، میری جان، یہ سب حضور کے لیے ہبہ ہے۔ تو اس کے متعلق قرآن پاک کی پوری ایک آیت نازل ہوئی کہ جو کوئی جس کا ترجمہ مفہوم اس طریقے سے کہ جو کوئی مومن عورت اپنی جانب سے اگر نبی سے نکاح کرنا پیش کرے بغیر نہیں ہبہ، وہ تو مہر ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی کو اجازت ہے، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں واضح طور پر صرف نبی کو اس کی اجازت ہے، دوسروں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نکاح فرمایا، اس کے باوجود بھی
آپ نے سب کا مہر آپ نے ادا فرمایا. تو یہ آپ کا جو ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کی یہ تشریف لے کے چلے گئے. اور اس کے بعد میں جو ہے جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرے سے جب واپس ہونے لگے مکے سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے مقام سر. مقام کا نام تو وہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت میمونہ کو لے کر مقام سرف پر پہنچا جہاں پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہوا تھا. اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر اسی خیمہ مقام سر پر بھی آپ نے جو ہے شب عروسی ادا کیا. اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت ہی خدا سے ڈرنے والی تھی اور بہت ہی رشتے داروں کا خیال رکھنے والی تھی. ان کے متعلق خود المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے میمونہ سے بلکہ خدا سے ڈرنے والا اور رشتے داروں کا خیال کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور عیسیٰ کا یہ علم تھا سب سے خیرات کا تو آپ کا یہ علم تھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ قرضہ لے لیتے لوگوں کے خود کو صحیح ہو معاف لیتے. تو ایک مرتبہ ایسا کرتی کی ہے کہ مومنین آپ اتنا زیادہ قرض دیتی ہیں اللہ کیسا کرتی ہے اتنا زیادہ قرض. تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی نیت سے قرض لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرتا ہے. اور شریعت کی پوری پابندی کرنے لگے یا آپ گھر کے کام میں مصروف رہتی یا پھر قرآن پاک کی تلاوت یا پھر نماز. بس 3 کام کے سوا کوئی چوتھا کام آپ کو نہیں چاہیے. عبادت کرتی ہے. ایک مرتبہ آپ کے بھانجے آپ کے گھر تشریف لائے تو وہ شراب کی حالت میں پیے ہوئے تھے. آپ زبردستی ان کو ڈانٹ دیا بولے کہ آئندہ سے تو میرے گھر میں نہیں آنا آئندہ سے میرے گھر میں نہیں آنا. ایک مرتبہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے نکالی. جانے کے بعد دیکھے کہ حضرت ابن عباس اور ان میں ہمارا ہاتھ کی بیوی دونوں کے بستر الگ الگ ہے. دونوں کے بستر الگ ہے. تو تمیز یہ سمجھی کہ شاید دونوں میاں بیوی میں جو ہے کچھ رنجش ہو گئی ہوں گی اسی لیے دونوں کے بستر الگ الگ ہے. لیکن دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ رنجش نہیں تھی بلکہ آپ کی زوجہ محترمہ آنے کے بیچ میں تھی تو اسی لیے بستر الگ ہے. تو آپ کی قریب سے میمونہ کے پاس تشریف لائی لا کے اسے واقعہ بیان کری کہ میں حضرت عباس کے گھر گئی تھی تو ایسا ایسا واقعہ آیا ہوا. تو پھر میمونہ نے فرمایا جاؤ جا کے عباس کو بولو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تم اعراض کیسا کر رہے ہیں کہ ہم اس حالت میں ہوتے آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گود میں سر رکھ تو قرآن پڑھا کرتے تھے اور ہمارے بستروں سے آقا نے کبھی بستر اللہ نہیں کیا ہوا اور تم کیوں لگ کر ایک مرتبہ کہ حضرت ابن عباس حضرت میمونہ کے گھر تشریف لائے. لانے کے بعد دیکھے تھے کہ آپ کے بال پورے بکھرے تھے بال پورے بکھرے ہوئے. تو بولے کہ بیٹا تمہارے بال بکھرے ہوئے کیوں ہے؟ بولے ابھی جان تمہیں ہمارا دادا کے دنوں میں وہ روز مجھے تنقیہ کرتی تھی اسی لیے نکلے. آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان دنوں میں ہمارے پاس لیٹا کرتے تھے اور پھر آقا کائنات ہمارے گود میں سب بچے قرآن بھی پڑھا کرتے تھے اور جب آقا اٹھ جاتے تو ہم چھپائی جھپٹ کے لے جا کے مسجد میں رکھ کے آتے تھے. اس سے ہاتھوں کا کیا تعلق ہے؟ آقا کے عمل کے خلاف. تو اس طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے بھی جو ہے آپ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال فرامین اور بعض کئی مسائل کی جو ہے آپ نے آقا کی وساطت سے لوگوں تک آگے پہنچائی. حضرت میمونہ رضی اللہ. اور پھر جب آپ کی عدالت کا زمانہ آ گیا آپ کی
طبیعت بہت محسوس ہونے لگی. تو آپ تمام لوگوں سے فرما لیتے مجھے طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو فوری جو ہے یہاں سے مکے سے دوسری طرف لے کے چلے. اس لیے کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم مکے میں تمہارا انتقال نہیں ہو. آپ نے فرما دیا کہ میں یہاں جانا نہیں سکتا. تو آپ کو بھی اتفاق کی بات بھی ہے کہ اسی جگہ لگے مقام سر میں مکے سے 10 میل دور پر مقام سر کو مقام وہاں، اور جہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی رات ان کے ساتھ گزاری کی جس خیمے میں، اسی جگہ پر آپ کو رکھا گیا اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا اور وہیں پر جو ہے آپ کو جو ہے صبح کیا گیا. وصال کے وقت آپ کی 80 سال کی تھی، اور جس وقت جنازہ ہونے لگا تمام لوگوں یہ جنازہ آقا کائنات کی زوجین مقدموں کا ہے، تھکے مت دیا کرو، اور یہ ادب کے ساتھ نماز جنازہ دی. نماز جنازہ فرمائی اور مقام سب کے پاس ہی آپ اس کو یہ حضرت کی مختلف سیرت پاک کی یہ 11ویں اگست کی الحمدللہ یہ بڑا احسان، خصوصاً میرے کو یہ بڑا احسان اور وہ ہے کہ مجھے اس شرف سے نوازا ہے کہ محمد المین کا ذکر کرنے کی مجھے توفیق فرمائی. جہاں جہاں بھی موقع ملا میں ان محمد المین کا ذکر کر دے گا. اسی لیے یہ 11ویں زوجہ محترمہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ محترمہ اور ہماری ماں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان ایمان والے مرد اور عورت کی ماں اللہ تعالیٰ 80 سال کی شریف ہوئے اور آپ کی ہوئی اور آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہنے کا آپ کو 3 سال کا شرما 3 سال کی یاد کریں. ذکر کی وجہ سے ہماری والدین ہمارے دوست اور سب کچھ کو